تین سلطنتوں کی داستان کی فنی خصوصیات۔ فکری حوالے سے تین سلطنتوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس ناول کی فنی خوبیوں کا تنقیدی مطالعہ اسے صرف ایک تاریخی یا عسکری بیانیے سے کہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف پیچیدہ پلاٹ، جاندار کردار نگاری اور علامتی عناصر موجود ہیں، بلکہ زبان، اسلوب، مکالمے اور تعمیر میں بھی ایک گہری فنکارانہ مہارت کارفرما ہے۔ ہم یہاں اس ناول کی ادبی اور فنی خوبیوں کو مفصل انداز میں واضح کریں گے۔ سب سے پہلے اس ناول کا پلاٹ داد کے قابل ہے۔ یہ پلاٹ تاریخی بیانیے کے ساتھ تخیلاتی عناصر کا امتزاج ہے۔ یہ ایک وسیع زمانی اور مکانی فریم میں مرتب کیا گیا ہے، جو مشرقی ہان خاندان کے زوال سے لے کر تین ریاستوں کے قیام اور ان کے باہمی تصادم تک پھیلا ہوا ہے۔ پلاٹ میں تسلسل اور ترقی نمایاں ہے، جو قاری کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف فطری انداز میں لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ذیلی پلاٹیں بھی ہیں، جو نہ صرف مرکزی کہانی کو گہرائی بخشتے ہیں، بلکہ ثانوی کرداروں کی اہمیت بھی واضح کرتے ہیں۔ پلاٹ کے بعد ذکر ہے کردار نگاری کا۔ اس ناول کے کردار اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر کردار نہ صرف انفرادی شناخت رکھتا ہے، بلکہ اپنی سیاسی، اخلاقی اور نفسیاتی جہتوں کے ساتھ ایک مکمل انسانی پیکر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ مصنف نے کرداروں کے اندرونی جذبات، خارجی رویے اور ان کے باہمی تعلقات کو اس قدر باریکی سے پیش کیا ہے کہ وہ آرکی ٹائپس بن جاتے ہیں۔ ناول کا اسلوب بہت شاندار ہے۔ ناول کی زبان میں تاریخ جیسی سنجیدگی، فصاحت اور بیانیہ جمالیات نمایاں ہیں۔ جہاں جہاں بیانیہ آتا ہے، وہاں زبان محاوراتی، فصیح اور متوازن ہے۔ مکالموں میں کرداروں کی انفرادیت جھلکتی ہے، اور ہر کردار اپنی ذہنی سطح اور فطرت کے مطابق بولتا ہے۔ اشیاء اور واقعات کے بیان میں محاورات اور مثالوں کا برمحل استعمال زبان کی زندہ تعمیر کرتا ہے۔ مناظر ایسے لکھے گئے ہیں جیسے کسی نے تصویر بنا دی ہو، اور اس سے تحریر میں ایک بصری قسم کی دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس ناول کے مکالمے بہت عمدگی سے تعمیر ہوئے ہیں۔ یہ مکالمے نہ صرف کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ کرداروں کے باطن کو بھی آشکار کرتے ہیں۔ مکالمے فکری سطح پر گہرائی کے حامل ہیں، اور کئی جگہوں پر یہ مکالمے فلسفیانہ اخلاقی سوالات کو چھیڑتے ہیں۔ پھر یہ مکالمے واقعات کی ساخت میں ربط اور ان کی روانی میں تسلسل پیدا کرتے ہیں۔ کرداروں کے مزاج، نفسیات اور بولنے کے انداز پر خاص توجہ دی گئی ہے، اور ہر شخص ایسے ہی بولتا ہے جیسے اس کی شخصیت ہے۔ ماحول اور منظر نگاری۔ مصنف نے ماحول اور منظر کی جزیات لکھتے ہوئے کئی چیزوں کا دھیان رکھا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر کسی جنگ اور دربار وغیرہ کا منظر لکھنا ہے تو اسے تاریخی درستی کے ساتھ تحریر کیا جائے۔ دوسرا، موسمی کیفیتیں، مثلاً بارش، دھند، رات وغیرہ بعض اوقات جذباتی کیفیات کی علامت بن کر آتی ہیں۔ تیسرے، ان مناظر کی جزیات اتنی حقیقی اور جاندار ہیں کہ قاری کو کرداروں کی دنیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ناول اپنی حقیقی دنیا سے مطابقت رکھنے کے ساتھ ساتھ علامتی معنی کا بھی حامل ہے۔ یہاں کردار، اشیاء اور واقعات اپنی اپنی علامتی اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے ژوگیلیانگ علم و حکمت کی علامت ہے، گوان یو وفاداری اور عزتی نفس کی علامت ہے۔ سرخ چٹان کی جنگ سیاسی اتحاد اور فوجی ذہانت کی علامت ہے، اور تین دوستوں کا حلف اٹھا کر اپنی سلطنت کے حالات بدلنا اتحاد اور مثالی اخوت کی علامت ہے۔ ان علامتوں سے ناول کو تہ در تہ معنی حاصل ہوتے ہیں۔ ناول کا بیانیہ گو کہ بہت حد تک سیدھا سادہ ہے، اور عام طور پر تاریخی ترتیب کی پیروی کی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں فلیش بیک کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ البتہ اس سیدھے سادے بیانیے کو مصنف نے ایک واحد نقطۂ نظر کے بجائے مختلف کرداروں کی متضاد آرا کی بنا پر کثیر الصوتی حیثیت دی ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں کئی جگہ خطوط، اعلانات اور پیغامات کا استعمال بھی جنگی اور سیاسی بیانیے میں تنوع پیدا کرتا ہے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے ناول کے اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والا مختلف کرداروں کے ساتھ جذباتی تعلق محسوس کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں اخلاقی سوالات اپنی پوری قوت سے سامنے آتے ہیں، اور وہ اقتدار، وفاداری اور جنگ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہاں کرداروں اور واقعات کی مدد سے حکمت، دانش اور قیادت کے اصول قاری کو سیاسی شعور عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی تاریخ، معاشرت اور سیاست کے تئیں آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناول کی فنی خوبیوں کا جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ناول ادبی جمالیات کا نادر نمونہ ہے۔ پلاٹ کی پیچیدگی، کرداروں کی گہرائی، زبان و اسلوب کا تنوع، مکالموں کی خوبصورتی، علامت نگاری اور ساخت کی ترتیب اسے ایک ایسا شاہکار بناتی ہے جو صدیوں سے قاری کو فکری، اخلاقی اور جمالیاتی سطح پر متاثر کرتا آ رہا ہے۔